اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آج کل کے دور کو اور زمانے کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ایک سوال ہم سے اکثر پوچھا جاتا ہے۔ جہاں بھی کبھی ہم نے کسی محفل ذکر کا اہتمام کیا، محفل نعت کا اہتمام کیا یا کوئی تربیتی نشست اس کا ہم نے اہتمام کیا، تو ہم نے یہ دیکھا کہ اکثر ہم سے ایک سوال ہوتا ہے، اور سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی، آپ کا تعلق کس مکتبہ فکر سے ہے؟ تو سب سے پہلے تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دین کا نام اسلام پسند فرمایا۔ قرآن مجید میں واضح طور پہ یہ ارشاد ہے، اور پھر ماننے والوں کے 3 طبقات قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور وہ ہیں مسلمین، مؤمنین اور محسنین۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھے کہ ہمارے لیے قابل فخر جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم مسلمان ہوں، ہمارا شمار مؤمنین میں ہو، ہمارا شمار محسنین میں ہو۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جو دور ہے اسی کے اندر ہمارے پاس ایسے گروہ نکلے کہ جن کی وجہ سے خود صحابہ نے مجبوراً کچھ نام اختیار کیے۔ یہ بات بہت کم لوگوں کے علم میں ہے۔ جیسے سب سے پہلے جو فتنہ شروع ہوا وہ خوارج کا فتنہ تھا، اور اسی لیے جو تاریخ اسلام کا شاگرد ہے وہ ہمیشہ یہ دیکھے گا کہ جب مختلف فرقوں کی بات آتی ہے تو اولین فرقوں میں جو نام آتا ہے وہ ایک ہے خوارج۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیں قول مل جاتا ہے جس میں انہوں نے اہل السنہ والجماعہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور ان الفاظ کو استعمال کرنے کے ساتھ 10 خوبیاں بیان کی ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ کون ہے۔ اور ہمارے محققین نے بھی اور محدثین نے بھی، جیسے مثال کے طور پہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر لیجئے، تو انہوں نے بھی اہل البدع کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں لینا چاہیے کہ اگر اہل السنہ والجماعہ کے یہ اصطلاح اگر کہیں استعمال ہوئی ہے تو خدا نہ خواستہ ہم اسلام میں کوئی ٹکڑا کرنے جا رہے ہیں، استغفر اللہ، یا علیحدہ گروہ بنانا جا رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اب اہل سنہ والجماعہ کی پہچان کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہم ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا مقصد محبت کا پیغام ہوتا ہے، ہمارا مقصد جوڑنا ہوتا ہے، ہم توڑنے والی گفتگو نہیں کرتے، لیکن اپنا نقطہ نظر بیان ضرور کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں، جیسے مثال کے طور پر اگر بنیاد کی بات کریں، چاہے وہ فقہی مکاتب فکر ہو یا کسی اور بنیاد پہ مکاتب فکر بنے ہو، تو آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی ہے اصل بنیاد بہرحال اس سے کوئی اختلاف کرنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ وہ ہے قرآن اور حدیث۔ تو اللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ، جو بھی معاملات ان چار سے ہٹ کے ہیں وہ غلط ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی۔ اب چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جب دین ہمارا مختلف غیر جو اقوام تھی، جیسے ایران فتح ہوا، روم کی طرف گئے اور دوسرے علاقوں کی طرف گئے، ہند کی طرف آئے، تو ہر جگہ مختلف قسم کی سوچیں تھیں، مختلف ادیان تھے، مختلف ان کے مذاہب تھے، جن کی وجہ سے دین اسلام میں بگاڑ آنے کا امکان پیدا ہوا۔ جب تک یہ صورتحال نہیں تھی تب تک باقاعدہ علوم کو علیحدہ علیحدہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین باقاعدہ اس طریقے سے علوم نہیں بنے تھے کہ جی یہ علم حدیث ہے، یہ علوم القرآن ہے، یہ علم الفقہ ہے، یہ اس طرح سے باقاعدہ نام نہیں پڑے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باہر دوسری اقوام کے جو بھی اثرات تھے وہ اثرات وہاں مرتب ہوئے نہیں تھے۔ تو بعد میں پھر یہ ہوا کہ مختلف ائمہ ہمارے اٹھے اور انہوں نے مختلف اپنی، وہ جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں اسپیشلائزیشن، اپنے ان کے ہنر جو تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے کچھ لوگ محدثین بنے، کچھ لوگ فقہا بنے، کچھ لوگوں نے کام جو کیا وہ عقیدے پہ کام کیا، کچھ لوگوں نے تزکیہ پہ کام کیا، اور ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ پھر اسی کے مطابق ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، کوئی علیحدہ نہیں ہے۔ اب جیسے اگر عقیدے کی بات کریں تو کئی ہمارے ائمہ کے ہمیں نام ملتے ہیں۔ امام الاشعری رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے پہ کام کیا کیونکہ بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو رہا تھا۔ امام الماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا، امام الطحاوی نے کام کیا، بعد میں امام النصفی نے کام کیا۔ اس طریقے سے بے تحاشا ائمہ، یہ سب ہمارے سروں کا تاج ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو آپ کسی ایک کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو آپ تسلیم نہیں کرتے ہیں یا اس کو مانتے نہیں ہیں، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ تو ہم لوگ بنیادی طور پہ اگر ائمہ جنہوں نے عقیدے پہ کام کیا اس کے حوالے سے بات کریں تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خود کو جوڑتے ہیں، لیکن باقی جتنے ائمہ ہیں، امام الاشعری، امام الماتریدی، امام النصفی، ان سب کو ہم امام بھی مانتے ہیں، ان کو رحمۃ اللہ علیہ بھی کرتے ہیں اور ان کو اپنے سروں کا تاج تسلیم کرتے ہیں۔ ان کے کسی فیصلے کو رد کرنا یا اس پہ بحث کرنا، اس کو ہم شدید گستاخی مانتے ہیں۔ اسی طرح فقہا میں ہمارے یہاں چار نام مشہور ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اس کے علاوہ بھی ہیں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ، بے تحاشا لوگ ہیں فقہا میں بھی۔ اور خود امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے فقہ کے معاملے میں کافی اختلاف رائے کیا۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ ہم چونکہ کسی خاص ماحول میں کسی خاص گھرانے میں پیدا ہوئے تو اس گھرانے کے حساب سے ہم نے ایک عقیدہ اختیار کیا یا ایک فقہ اختیار کی۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے پاکستان، ہندوستان، یہ جو بر صغیر پاک و ہند ہے اور یہ ترکی وغیرہ ہے، یہاں پہ آپ کو زیادہ فقہ کے معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سے منسوب لوگ ملیں گے۔ اور اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہیں، مگر یہ نسبت ہماری جو ہے وہ اللہ کے فضل سے الحمدللہ علم کی بنیاد پر ہے، صرف اس بنیاد پر نہیں ہے، صرف اس بنیاد پر نہیں ہے کہ ہمارے بڑے جو تھے وہ اس فقہ میں تھے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہمارے لیے سمجھنا۔ اور
باقی جو فقہاء ہیں ہمارے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، اسی طریقے سے اوزاعی، عبدالرزاق علیہم الرحمہ، ان سب کا ہم دل سے ادب کرتے ہیں، دل سے احترام کرتے ہیں، ان سب کو ہم امام مانتے ہیں، ان سب کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگاتے ہیں، اور ان کے کسی عقیدے کو رد کرنے کی ہم جرت نہیں کرتے ہیں اور نہ اس پہ ہم بحث کرتے ہیں۔ ہم سے اگر پوچھا جائے کہ جی آپ فقہی معاملے میں فلاں یہ فیصلہ کیوں آپ نے اختیار کیا ہے، ہم اس کا جواب ضرور دے دیں گے کہ ہم نے کیوں اختیار کیا ہے، لیکن ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ امام شافعی کا یہ فیصلہ استغفر اللہ غلط ہے، یا امام احمد جو ہیں وہ صحیح فیصلے پہ نہیں پہنچ سکے، یا ان کے طریقہ اختیار کرنے سے خدا نہ خواستہ ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ جی ہماری فرض کرے نماز نہیں ہوتی یا روزہ نہیں ہوتا، استغفر اللہ۔ اور ان کے کسی فیصلے پہ کو زیر بحث لانے کو بھی ہم شدید گستاخی سمجھتے ہیں۔ یہ سب ہمارے دین میں بڑی شخصیات ہیں، محققین ہیں، انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے انتہائی بڑھاپے میں ایک مکتبہ فکر، جس کو ہم صریحاً گمراہی پر شمار کرتے ہیں، شاید بہت سے لوگوں نے نام بھی نہ سنا ہو، معتزلہ، انہوں نے معتزلہ کے خلاف باقاعدہ علمی جہاد کیا، جس کے مقابلے پہ اس بڑھاپے میں انہیں قید بھی کاٹنی پڑی اور کوڑوں کی سزا بھی بھگتنی پڑی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اس حد تک مارا گیا کہ ان کے جسم کے کاندھوں کے جوڑ کھل گئے، ان کے منہ کو کالا کیا گیا، ان کے گلے میں جوتوں کے ہار پہنائے گئے، ان کو اسی مدینہ منورہ کی گلیوں میں گدھے پہ بٹھا کے پھرایا گیا جہاں پہ وہ امام مانے جاتے تھے، لیکن وہ اپنے فقہی فیصلوں پر قائم رہے۔ اپنے عقیدے کے معاملے میں انہوں نے اپنا جو نقطہ نظر تھا اس نقطہ نظر کو نہیں چھوڑا۔ اب فقہی معاملات میں بے شک ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انداز میں فیصلے کرتے ہیں، لیکن امام مالک ہمارے سر کا تاج ہیں، امام شافعی ہمارے سر کا تاج ہیں، امام احمد ہمارے سر کا تاج ہیں، یہ سب ہمارے لیے قابل فخر ہیں اور ہم ان کا نام فخر سے لیتے ہیں اور ہم اپنے ان کو اساتذہ میں شمار کرتے ہیں، اور ان کے کسی فیصلے کو زیر بحث لانے کو ہم گستاخی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح پھر ائمہ اہل بیت کے ساتھ محبت کو ہم ایمان کا جز سمجھتے ہیں، اور یہ بات جو ہے وہ احادیث مبارکہ ہی کی روشنی میں ہے۔ اور ائمہ اہل بیت میں یہ نہیں کہ صرف جو بنیادی ائمہ مانے جاتے ہیں، ان کے علاوہ بھی مثلا امام حسن المثنی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، ہم نے تو وہی نام سنے ہوئے جو اہل تشریح حضرات سے 12 ائمہ کے ہمیں نام ملتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے ائمہ، ہم تمام اہل بیت کے جو مستند ائمہ ہیں ہم ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی منفی بات کہنا، منفی بات سوچنا، ہم اس کو گستاخی سمجھتے ہیں۔ یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ دین جو ہے ہمارا، اس میں کس جگہ پہ ہمیں کھڑے ہونا ہے، کس جگہ پہ ہم نے مخالفت کرنی ہے، کس جگہ پہ ہم نے جا کے باقاعدہ بحث مباحثہ کرنا ہے، اور کون سی جگہ ہے جہاں پہ ہم نے ایسی ہر چیز سے بچنا ہے۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ پچھلے کوئی 150-200 سال سے ذرا یہ معاملہ زیادہ ہوا ہے، ہم نے اصل جو معاملات ہیں اور جو اصل مسائل ہیں ان پہ توجہ ختم کر دی ہے، اور ختم کر کے ہم ہر بحث کے اندر مباحات اور مستحبات کو لے کر آ گئے ہیں۔ ذہن میں رکھیں، مباح کیا ہے؟ کریں تو کوئی گناہ نہیں، نہ کریں کوئی گناہ نہیں، کرنے کا کوئی ثواب نہیں، نہ ہی کوئی گناہ ہے، نہ کرنے کا کوئی ثواب نہیں، نہ کوئی گناہ ہے، مباح ہے۔ ہاں اگر اس میں اسراف آ گیا یا کوئی اور ایسی بات آ گئی جس کی وجہ سے دین اسلام کا کوئی ایک معاملہ اس سے ٹکرا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہی چیز ناجائز ہو جائے گی۔ اور مستحب کیا ہے؟ مستحب یہ ہے کہ ہم
اگر اس کو کریں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ثواب حاصل ہوگا، اور اگر نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ مستحب ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ جو اصل معاملات تھے ان کو ہم نے چھوڑ دیا، ان پہ ہم گفتگو نہیں کرتے، ساری کی ساری گفتگو ہماری مستحبات پہ ہے اور مباحات پہ ہے، سارے جھگڑے ہمارے مستحبات پہ ہیں، سارے جھگڑے ہمارے مباحات پہ ہیں۔ حالانکہ مستحبات اور مباحات ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہمارے بزرگان دین کا بھی اختلاف رائے رہا ہے۔ مثال کے طور پہ نام آپ نے سنا ہوگا مجدد الفسانی، سیدنا احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اگر سلاسل تصوف میں بات کریں تو سلسلہ مجددیہ جو سلسلہ نقشبندیہ سے نکلا ہے اس کے بانی ہیں، اور نقشبندی حضرات کی اکثریت جو پاکستان، انڈیا، بر صغیر، پاک و ہند میں ہے، ان کا شجرہ جو ہے وہ حضرت مجدد الفسانی تک پہنچتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مزاج میں اتنے سخت ہیں کہ وہ بدعات حسنہ سے بھی انکار کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں بدعت حسنہ کی کوئی بات کہے کہ بھئی یہ نہیں کرنا چاہیے تو ہم مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں۔ اب یا تو پھر جرت کریں اور کھڑی ہو کے کہیں کہ وہ بھی غلط ہے، استغفر اللہ، اور اگر کسی کو ثبوت چاہیے تو مکتوبات ان کے کھول کے دیکھ لیں۔ مکتوبات ربانی کے اندر انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہوا کہ بدعت حسنہ سے بھی دور رہو، بلکہ انہوں نے اپنے شیخ کے 2 صاحبزادوں کو بڑا سخت خط لکھا تھا شیخ کے وصال مبارک کے بعد، جس کے اندر ان کے ایک معاملے پہ انہوں نے ان سے باز پرس کی تھی کہ یہ آپ نے فلاں فلاں کام جو کیا یہ کیوں کیا ہے، جبکہ وہ کام مستحبات میں آتا۔ اسی طرح بہت مشہور ایک اللہ کے ولی ہیں حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ، ان کا تو یہ حال ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے ان سے کہا کہ قرب الہی کا راستہ بتائیے، تقرب اللہ کیسے حاصل کیا جائے ہمیں یہ بتائیں۔ جو انہوں نے جواب دیا وہ بڑا عجیب جواب ہے، آج کل کے حساب سے اگر اس کو دیکھا جائے، میرے خیال میں اگر آج ہوتے تو اللہ معاف کرے ہم نے ان پہ بھی فتوے لگا دینے تھے۔ آپ یہ کہتے ہیں مباحات چھوڑ دو، مستحبات بہت کم کر دو اور چھوڑ دو تو بہت ہی اچھا ہے۔ اب کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا ایک ولی کہہ رہا ہے۔ تو جن چیزوں پہ مشائخ میں بھی اختلاف رائے ہے اس کو پکڑ کے ہمیں لڑائی جھگڑا کیوں کرنا ہے؟ ہم لوگ اپنی بات کریں، ہم مستحبات کے قائل ہیں، ہم مستحبات کے مطابق مختلف عمل کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی مستحبات پہ عمل نہیں کرتا ہم اس پہ کسی قسم کی نکتہ چینی نہیں کرتے۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک نعمت ہے جس سے محروم ہے۔ مستحب یہی ہے کہ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا، لیکن گناہ کوئی نہیں۔ تو اگر ایسی کوئی بات ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کا اپنا مسئلہ ہے، وہ جانے اللہ جانے۔ یہ بڑا ضروری سمجھ۔ پھر اسی طرح متشابہات پہ ہم کبھی بات نہیں کرتے، اس پہ تو قرآن نے براہ راست کہا ہے کہ متشابہات پہ جو لوگ بات کرتے ہیں ان کے دلوں میں کجی ہے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ اور متشابہات کیا ہے؟ متشابہات میں مثال کے طور پہ قرآن میں اور حدیث میں اگر دیکھا جائے اللہ کے چہرے کا ذکر ہے، اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، ذکر ہے کہ اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ اتر آتا ہے، پھر اللہ کے شاہرگ سے زیادہ نزدیک ہونے کا ذکر ہے۔ اب جب ذرا غور کیا جائے تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان جو ہے نا اس کو تھوڑا سا غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے کہ کیا بات ہے بھائی، ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ بڑی بلندی پر ہے، ابھی ہم قرآن کہہ رہے ہیں کہ جی شاہراہ سے زیادہ نزدیک ہے، ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے وجہ اللہ بھی ہے، ایک طرف جو ہے حدیثوں میں آ رہا ہے ید اللہ بھی ہے، بات کیا ہے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ایسے معاملے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے، یہ سب متشابہات ہیں، اور قرآن نے واضح طور پہ کہا کہ متشابہات جو ہے اس پہ صرف وہ لوگ ان کی بحثوں میں پڑھتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے۔
تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ متشابہات میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم نے اس کو اسی طرح تسلیم کیا جیسے اللہ نے بتایا ہمیں، اور جس معنی میں بتایا وہ ہمیں نہیں پتا، اور جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا اور وہ جس معنی میں جس فہم میں انہوں نے بیان فرمایا ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، ہمیں اس کا نہیں پتا۔ تو جو چیز اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح بیان نہیں کی ہے، اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں کہوں اس کا یہ مطلب ہے، آپ کہیں اس کا یہ مطلب ہے، آپ کہیں اس کا یہ مطلب ہے، اور یہ بات آپ کو صحابہ میں بھی ملے گی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بھی اس کا یہ مطلب ہے، دوسرے کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم میں سے ایک صحابی کی بات پکڑ لیتا ہے، دوسرا دوسرے صحابی کی بات پکڑ لیتا ہے، اور اب لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اس نے کہا، وہ کہتا ہے اس نے کہا، جبکہ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے واللہ اعلم۔ اگر اللہ نے بتانا پسند نہیں کیا، اللہ نے بتانا نہیں چاہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا نہیں چاہا، تو اس کا جو بھی مطلب ہے بس وہی ہمارا ایمان ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے ان باتوں کو سمجھیں، کہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہماری الحمدللہ جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے اس گفتگو کے اندر ہم نے کبھی بھی اس قسم کی گفتگو نہیں کی کہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں وہ، ہم یہ ہم ویسے، ایسی ہم کوئی بات اسی لیے نہیں کرتے، مقصد کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات بتاؤں، آپ ایک چیز پہ خیال رکھیے گا ذرا، اس وقت بھی غور کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے جھگڑے پیدا اس لیے کیے گئے ہیں کہ اصل بات سے ہٹایا جا سکے۔ ایک چونکہ اس علاقے میں بریلوی حضرات کی بھی کافی کثرت ہے، ایک بریلوی عالم دین ہے بہت بڑے، غالباً عبدالحکیم شرف قادری، عبدالحکیم ہی نام ہے علامہ صاحب، عبدالحکیم شرف قادری صاحب، وہ ابھی کچھ عرصہ پہلے وفات پائی ہے۔ انہوں نے تحریر میں لکھا ہے، میرے پاس موجود ہے تحریر، اگر کسی کو دیکھنی ہو تو میں دکھا سکتا ہوں، اور یہی الفاظ انہوں نے بیان کیے کہ وہ جھگڑوں کی ایک پوری تفصیل انہوں نے بیان کی، یہ، اور آخر میں لکھا کہ یہ سارے جھگڑے اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ اصل بات سے لوگوں کو دور رکھا جائے۔ اور ہم بھی کیا کر رہے ہیں، ہم بھی نادانوں کی طرح انہی جھگڑوں میں پڑھ کے اصل بات جو ہے نا وہ اس طرف نہیں جا رہے ہیں۔ اگر مکاتب فکر کے اصل اختلاف کو بھی پڑھنا ہو تو اس کو بھی پڑھنے کے لیے اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا جیسے ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو سب کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے پہ انگلی اٹھاتے ہیں، یہ غلط کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے۔ وہ کام پہ انگلی نہیں اٹھا رہے ہوتے، وہ طریقہ کار پہ انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ، کیونکہ اگر آپ کبھی ان سے پوچھیں کہ جناب آپ نے یہ بات کہی ہے تو کیوں کہی ہے، تو وہ جو آپ کو فہرست دیں گے، وہ فہرست جب آپ پڑھیں گے کہیں گے یار یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ کہیں گے الحمدللہ ہم تو یہ سب کچھ نہیں کرتے۔ تو چونکہ ہم سب کچھ نہیں کرتے تو آپ نے جو بات کی ہے وہ ہم پہ لاگو نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے، اور سب دوستوں سے یہی درخواست ہے کہ جو اصل طریقہ کار ہے ہمارے بزرگان دین کا، دیکھیں جن چیزوں پہ بزرگان دین میں بھی اختلاف رہا ہے، یا جن چیزوں کے اندر فقہا میں اختلاف رہا ہے، جن چیزوں میں محدثین میں اختلاف رہا ہے، ان چیزوں میں کسی ایک کی طرف لگ کے کسی دوسرے کو جب آپ انگلی اٹھاتے ہیں، آپ اس امام کا رد کرتے ہیں، آپ اس فقیہ کا رد کرتے ہیں، آپ اس محدث سے انکار کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اس محدث سے انکار کرتے ہیں تو پھر اس کو امام کیوں کہتے ہیں اور اس کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کیوں لگاتے ہیں؟ یہ بڑا ضروری ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو بالکل صحیح تناظر میں، صحیح زاویے کے ساتھ دیکھنا سیکھیں۔ جب آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو اس قسم کے سوال نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش آئے گی، نہ کسی کو جواب دینے کی ضرورت پیش آئے گی، جیسا ہم نے کہا کہ یہ سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے۔ تو ہم سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کون ہیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں۔ پھر کوئی ضد کرتا ہے کہ نہیں کچھ مزید بتائیں نا کہ آگے آپ کون ہیں، تو ہم نے کہتے ہیں جی ہم عقیدے میں طحاوی ہیں اور فقہ میں ہم حنفی ہیں اور تزکیہ میں ہم صابری ہیں۔ اب ہماری عوام کو بھی سمجھنا چاہیے
لیکن عوام کیسے سمجھے گی؟ جب ان کو سمجھایا جائے گا، جب ان کو بتایا جائے گا. یہ جو ائمہ ہم نے نام لیے، امام اشعری ہیں، امام ماتریدی، امام طحاوی، ہمارے تو اکثریت لوگوں کو نام بھی نہیں سنے ہوئے کبھی انہوں نے. جبکہ عقیدے سے بڑی کیا چیز ہے. دیکھیں عقیدہ درست ہے تو نماز کا ثواب ہے. اگر عقیدہ درست نہیں ہے جتنی مرضی نمازیں پڑھتے رہیے، نماز کوئی ثواب نہیں ہے، فرض پورا نہیں ہو رہا آپ کا، کیونکہ آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے. اور اگر آپ کو اپنے عقیدے کے محققین کا ہی نہیں پتا تو آپ کس عقیدے کی بات کرتے ہیں؟ یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا. کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو اہل سنہ والجماعت سے نکالتی ہیں، اسلام سے نہیں نکالتے. اور اس کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا. اور ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ علم ہی ضروری ہے. فرائض و واجبات ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرتے ہیں. اور فرائض واجبات چھوڑ کر مستحبات کے پیچھے دوڑنے والے اور متشابہات پہ بحث کرنے والے، اللہ جانے ان کا کیا حال ہوگا. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا فرمائے اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، احادیث مبارکہ میں کس حدیث کو لینا ہے کس حدیث کو نہیں لینا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.